اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر فوزیہ منصور ہیں، سسٹر غزالہ ہیں، اور بردر سہیل اور سسٹر رابعہ ہاشمی راہلہ رضا نے بھی جوائن کر لیا ہے، سسٹر رمشا، سسٹر شبینہ، سسٹر اریبہ، تینوں نے ایک ہی لاگ ان سے جوائن کیا ہے، اور سسٹر تسنیم ہاشمی نے سب سے پہلے آج جوائن کیا تھا۔ رابعہ ہاشمی بھی آ گئی۔ آپ دونوں سسٹرز ہیں؟ رابعہ ہاشمی اور تسنیم ہاشمی دونوں بہنیں ہیں؟ اچھا، باقی لوگ آہستہ آہستہ شروع کرتے رہیں گے، جوائن کر لیں گے، ہم اپنی کلاس باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا 5واں صفحہ ہے، تو آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 ہے، اس میں آج ہمیں پڑھنا ہے صفحہ 5 کا اشارہ اے۔ تو صفحہ 5 کے اشارہ اے سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ سارے کورس کی قرآن والے پارٹ کی سمری کیا ہے۔ یہ قرآن پارٹ کی سمری آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ 5 صفحات ہیں، پہلے 5 صفحات کورس 2 کے، یعنی پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات، سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 37 آیات، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں صفحے پہ۔ تو ہم انہی 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں جن کے مضامین ہیں ہدایت اور حضرت آدم علیہ السلام، جبکہ اس کے ذیلی مضامین میں ہم متقین، کافرین، منافقین، 3 قسم کے لوگ، اور پھر دعوت قرآن کے موضوع پہ آیات پڑھتے ہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام والا ٹاپک ہے اس میں پھر ان کو بحیثیت پہلے انسان ہدایت دی گئی، تو اس موضوع پہ آیات ہیں۔ یہ ہے ہمارا QC2 TPI کے ذریعے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں صفحہ، یعنی پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات، یہ ہمارا کورس 2 ہے، اور یہ اس کورس 2 کے پہلے 4 صفحات کے ڈیٹیلڈ پوائنٹرز ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی دہرانا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، آپ دہرائیں۔ کس نے کروانے ہیں؟ ورنہ میں کروا دیتی ہوں۔ رابعہ ہاشمی، آپ کروائیں۔ وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صفحہ نمبر 1، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ صفحہ نمبر 4، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ شارٹ بھی پڑھ دوں؟ جی جی، شارٹ بھی کروا دیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ صفحہ نمبر 2، کافرین، منافقین، فسادی، بے وقوف، دو رخے۔ صفحہ نمبر 3، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، بشارت، مثال، کون، کفر کیسے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت اچھے کروائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اب 5واں صفحہ آج شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ، یہ 5واں صفحہ پہلے پارے کا 5واں صفحہ ہے، ہمارے کورس 2 کا آخری صفحہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑا اہم مرحلہ اب شروع ہوا ہے، یعنی ہمارا کورس ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو آج 5ویں صفحے پہ جو ہم دیکھیں گے اشارے، وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے خلیفہ پر سوال، اس کے بعد آئے گا اسماء کی تعلیم یعنی ناموں کی تعلیم، پھر سجدہ اور ابلیس، اور اس کے بعد ہوگا پھسلانا اور توبہ۔ تو یہ پوائنٹرز اس طرح سے بنتے ہیں کہ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ جبکہ شارٹ پوائنٹرز اس کے کیا ہوں گے؟ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ تو اس طرح بول بول کے اس کو ریوائز کیا کریں، آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تعارف کیا ہے آج کی آیات کا، آج کے اشارے کا؟ یہ 5ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے، اور اس اشارے کا نام ہے خلیفہ پر سوال۔ خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال، اس طرح دہرا لیا کریں، آپ کو خود یاد ہو جایا کرے گا۔ تو خلیفہ پر سوال میں ہم نے ایک ہی آیت پڑھنی ہے، آیت نمبر 30، کس کی؟
آیت نمبر 30، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ اس آیت کا یا اس پوائنٹر کا پچھلی آیات سے، پچھلے پوائنٹر سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں اور ہدایت نہ پانے والوں کا ذکر کیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہدایت تو اسی وقت سے دے دی گئی ہے جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس واقعہ میں اس کے علاوہ اور بھی اسباق ہیں، یعنی صرف ہدایت ہی کا ٹاپک نہیں ہے، اور بھی پوائنٹس ہیں اس میں، اور بھی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں، اور مضامین بھی ہیں، اور موضوعات بھی ہیں، اور دوسرے اسباق بھی شامل ہیں۔ اوورآل ہمیں آج کی اس آیت سے، اس پوائنٹر سے کیا اسباق ملیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ دوسرے یہ کہ فرشتوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن واقعی بہت آسان ہے، کہ آج کی اتنی لمبی یہ آیت ہے، پورا ایک پوائنٹر ہے، اور اس میں صرف 4 ایسے لفظ ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں، اور ہم نے فکروں کی مدد سے ان کو سیکھنا ہے۔ فکروں کو ہلکا سا کلر کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی ہم ہلکے کلر والے الفاظ دیکھیں گے، انہیں اونچی آواز میں دہرائیں گے ترجمہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہمیں فکروں کے معنی یاد ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے آج کی آیت، جس کا پہلے تلاوت ہوگی، پھر ترجمہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھیں گے۔ تو سردار اگر کلاس میں موجود ہیں تو سر پلیز آپ تلاوت کر دیجئے ترجمہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس زمین میں اسے جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تو نہیں جانتے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ آج کی جو آیات ہیں نا بڑی اہم ہیں، انہیں بڑے غور سے، دھیان سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں نا یہ میرے اور آپ کے بارے میں ہے، یعنی میرا اور آپ کا سٹارٹ، یہ میری اور آپ کی کہانی ہے، میری اور آپ کی سٹوری ہے اس میں، کہ ہم کہاں سے آئے، کیسے آئے، کیوں آئے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو چکا ہے یہ لفظ، چلے ایک دفعہ میں پھر بتاتی ہوں۔ نہیں، وَإِذْ کا مطلب پہلے نہیں آیا، ہاں سوری، یہ آج کی آیات میں پہلی دفعہ آیا ہے۔ ایک بات آپ نوٹ کر لیں، وَإِذْ یہ قرآن میں آپ کو جب بھی نظر آئے گا نا، حالانکہ وا الگ ہے، اذ الگ ہے، لیکن آپ کو ان میں کبھی سپیس نہیں نظر آئے گی، یہ ایسے بالکل واو کے فوراً بعد الف اور ذال لکھی ہوگی، ٹھیک ہے، سپیس نہیں ہوگی۔ جیسے دیکھیں وَإِذْ کے بعد کالا لکھا ہوا ہے، تو وَإِذْ اور کالا کے درمیان میں سپیس ہے، مگر وَإِذْ کے ان بٹوین، وا اور اس کے ان بٹوین سپیس نہیں ہے۔ تو بس یہ ایک بڑی سمپل سی انٹرسٹنگ سی بات ہے، ویسے کورس سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ تو ہوتے یہ 2 ٹکڑے ہی ہیں، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، اذ کا مطلب ہوتا ہے جب۔ تو یہ کیا بنے گا؟ وَإِذْ اور جب، ٹھیک ہے، یہ جہاں بھی آئے گا اس کا یہی مطلب ہوگا کہ اور جب، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پچھلے واقعے کی یاد دہانی کروا رہے ہوں گے۔ جہاں بھی آئے گا یہ قرآن میں کسی پہلے گزری ہوئی بات یا واقعے کی دہرائی ہوگی، وہاں پہ اس کی ریویژن کروائی جا رہی ہوگی، اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہوگی۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ، ٹھیک ہے، قَالَ اس نے کہا، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا قَالَ کا کیا مطلب ہوتا ہے،
وَإِذْ قَالَ، اور جب اس نے کہا، قَالَ اس نے کہا، تو یہ وَإِذْ قَالَ اور جب اس نے کہا، کس نے کہا یہ ابھی ہمیں آگے پتا چلے گا، کیونکہ یہ نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. پیچھے بات ایسی کوئی نہیں تھی کہ ہم وَإِذْ کو پہچان لیتے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہمیں آگے پتا چلے گا کہ کون کہہ رہا تھا، کس نے کہا. مگر ایک اور بات بھی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا دوں. اکثر قرآن میں ایسے ہے کہ اس کے بعد قالا ماضی کا صیغہ آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی ضروری نہیں قالا آئے، کوئی اور فعل بھی آ سکتا ہے. قالا فعل ہوتا ہے نا، اسم نہیں ہے، یہ حرف بھی نہیں ہے، قالا فعل ہے. تو وَإِذْ آپ کو قرآن میں جہاں بھی نظر آئے گا، اس کے فوراً بعد آپ کو فعل ماضی کا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اکثر بہت ریئر کیسز میں ایسے ہے کہ ماضی کا صیغہ نہیں ہوتا، کوئی اور بات ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو اکثر ماضی کا صیغہ کوئی ملے گا دیکھنے کو. تو یہاں دیکھ لیں ماضی کا ہی صیغہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قَالَ اس نے کہا یا اس نے فرمایا. وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا اور جب کہا اس نے. کس نے؟ ربو کا، دو ٹکڑے، ربو کا تیرے رب نے، یعنی اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے، اور جب فرمایا تیرے رب نے. تھوڑی دیر کو نا بلینک ہو جائیں، یہ سوچیں کہ ہمیں اپنی کہانی نہیں پتا، ہمیں حضرت آدم کے بارے میں نہیں پتا تھا. یہ بات آج ہم پہلی دفعہ قرآن کے الفاظ میں سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. تو پھر آپ کی لرننگ اس سے نا بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. اب اس کو ذرا ویژولائز اور امیجن کرنے میں زیادہ آپ کو ہیلپ ملے گی کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا. اس کو ذرا وہ پکچرائز کرنے کی کوشش کریں نا، کہ اللہ ہیں، موجود ہیں، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، اور کیسا انوائرمنٹ ہے، کیا بات ہو رہی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا تیرے رب نے. لِلْمَلَائِكَةِ لِلْمَلَائِكَةِ لی سے آپ کو پتا چل گیا یہ لیے ہے. الملائکتی فرشتوں، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے. کیا فرمایا؟ انی بے شک میں. یہ انی والا ٹیبل ہم کر چکے ہیں QC1 میں. ٹھیک ہے، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا. تو یہ انی ہے، بے شک میں. یا میں والی یا جو ہے نا انا کے ساتھ جوڑ دی تو وہ بن گیا انی. تو انی بے شک میں. جاعلن یہ اسم فائل ہے جعلا کے ٹیبل میں سے. جاعلن بنانے والا ہوں یا بناؤں گا. ٹھیک ہے، انی جاعلن فی الارضی، فی میں، الارضی زمین، کیا کیا بنانے والا ہوں زمین میں؟ خلیفتن، خلیفہ. خلیفہ یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب خلیفہ کی جو کنسٹرکشن ہے نا آخر پہ گولتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مؤنث ہے. بے شک گولتا مؤنث کی پہچان ہوتی ہے، لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ لفظ جو گولتا پہ ختم ہو رہا ہے وہ مؤنث ہی ہو. مؤنث کے علاوہ بھی کچھ الفاظ، جیسے یہ دیکھیں للملائکتی، یہ ملائکتی جو ہے نا یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن گولتا پہ ختم ہو رہا ہے. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں. الخلیفہ ایک خلیفہ، ایک نائب. اب اس کا مطلب آپ نے یاد کر لینا ہے. الخلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ ایک خلیفہ، نائب. وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا ربک تیرے رب نے. للملائکتی فرشتوں سے. انی بے شک میں. جائلن بنانے والا ہوں. فی الارضی زمین میں. خلیفتن ایک خلیفہ. بات یہاں پہ سٹاپ ہوئی ہے. اللہ نے اپنی بات کہہ دی، جو فرمانا تھا اللہ نے فرمایا ہے. اب آگے بات، نئی بات شروع ہو رہی. قالو، پہلے آیا تھا قالا، اب آیا ہے قالو، یعنی قالا قالو. تو چینج آ گیا نا. ان سب نے کہا. ٹھیک ہے، قالو ان سب نے کہا، یا وہ سب کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ تجعلو. آ ہم شروع میں سیکھ چکے ہیں QC1 میں کہ کیا کے لیے ایک لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ وہی والا ہے. کا مطلب کیا. تجعلو یہ وہی جعلا کے ٹیبل میں سے آیا ہوا ہے. تجعلو آپ بناتے ہیں یا آپ بنائیں گے. اتجعلو کیا تو بناتا ہے. فیہا اس میں.
اب یہ ہا کس کی طرف ریفر کر رہی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہا کیا ہے؟ ہا زبر الف ہا، زمین میں. زمین میں. الارض، الارض کا لفظ پیچھے آیا ہے نا، یہ مؤنث ہے عربی میں. تو یہ فی ہا، اس میں، اس زمین میں، کیا تو بنائے گا یا کیا تو بناتا ہے اس میں. اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ اصل میں اللہ نے کس سے فرمایا تھا؟ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا. تو جواب میں یہ جو کالو لکھا ہوا ہے نا، یہ فرشتوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہی جن سے اللہ نے بیان خطاب کیا، انہوں نے جواب میں یہ کہا اتجعل فیہا، کیا تو بناتا ہے اس میں، اس زمین میں، من، جو. ٹھیک ہے، من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے، من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے. اگر جملے کے شروع میں آ جائے تو کون ہے، اگر جملے کے درمیان میں آ رہا ہو تو جو ہے. من جو. یفسدو، یفسدو. ابھی یہ فعل آپ نے نہیں پڑھا لیکن اس کی کنسٹرکشن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی نہ وہ والا لفظ ہوگا جس کا تعلق مضارع سے ہوتا ہے. یفسدو، وہ فساد کرے گا. ٹھیک ہے، یفسدو، وہ فساد کرے گا. دیکھیں مضارع میں دونوں چیزیں ہوتی، وہ فساد کرتا ہے یا وہ فساد کرے گا. آپ نے کہاں پہ کیا ترجمہ لکھنا ہے؟ وہ فساد کرتا ہے یا وہ فساد کرے گا. یہاں پہ آپ نے نا آیت کے کانٹیکٹ سے یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اصل صحیح ترجمہ کیا بنتا ہے. اور وہ ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ بے شک واقعہ ماضی کا ہے. ایک پچھلی بات بتائی جا رہی ہے کہ تب جب ہم نے انسان کو تخلیق کیا تھا تو اس وقت یہ ہوا تھا. لیکن ابھی انسان تخلیق ہوا نہیں ہے، ابھی انسان کو زمین پہ بھیجا نہیں گیا. یہ بہت پچھلی سٹوری ہے، بہت شروع کی سٹوری ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ فساد مچانے والا واقعہ تو بعد میں ہونا تھا، آنے والے وقت میں. اس لیے یہاں پہ ترجمہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ زمین میں فساد کرتا ہے کا ترجمہ اب یہاں پہ نہیں آئے گا. یہاں پہ ہم صرف کرے گا کا ترجمہ گا ہی لکھیں گے. میں یفسدو، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں یعنی اس زمین میں. اور یہ دیکھیں الا انہم ہم المفسدون، یہ وہ والی آیت ہے جو ہم فسادی والا لفظ سیکھنے کے معاملے میں پہلے بھی QC2 ہی میں دوسرے پیج پہ سیکھ چکے ہیں، فسادی اور بے وقوف والے پوائنٹر میں. اور جو نیچے لکھا ہوا ہے لا تفسدوا فی الارض، مت فساد کرو زمین میں، یہ بھی آپ نے نہیں پڑھا ہے نا، نہیں پڑھا. تو من یفسدو، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، و، اور یسفک الدماء، و یسفک الدماء، یہ ایک فقرہ ہے. ان دونوں الفاظ کے مطلب آپ کو نہیں پتا، لیکن اگر آپ اسے فقرے کی شکل میں یاد کریں گے آپ کو دونوں کے معنی یاد ہو جائیں گے. وہ اس طرح سے کہ یسفکو، یسفکو کی پھر کنسٹرکشن بتا رہی ہے کہ یہ مضارع جیسا لفظ ہے، مضارع کا لفظ ہے. تو یسفکو بتا دیتی ہوں، سین فا کاف سے مل کے بنتا ہے سفک. سفک، ٹھیک ہے. یہ جو سفاک لفظ ہم بولتے ہیں نا اردو میں، جو بہت ہی ظالم ہوتا ہے نا اسے سفاک کہتے ہیں. تو وہ یہیں سے نکلا ہوا ہے. سفک ہوتا ہے بہانا، اور عام طور پہ یہ خون بہانا ہی ہوتا ہے. سفاک کو اسی لیے سفاک کہا جاتا ہے کہ جو خون بہانے والا آدمی ہو، اتنا ظالم ہو کہ اسے خون بہانے میں کوئی آر نہ ہو. تو وہ یسفکو، وہ اور بہائے گا، الدماء، خون. دم سے دماء، ہم کہتے ہیں نا دم دینا. کہاں پہ کہتے ہیں؟ جب اگر حج یا عمرے کے مناسک کی ادائیگی میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں نا کہ اس کا جو جرمانہ یا اس کی جو کفارہ، اس کا جو کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے وہ دم دینا ہے. تو دم دینا ہوتا ہے خون بہانا. ٹھیک ہے، خون بہانا، دم ہوتا ہے خون. تو دماء، وہ خون بہائے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ خون بہائے گا. ٹھیک ہے، اب یاد ہو جائے گا آپ کو یہ مطلب. وا اور یسفکو، وہ بہائے گا، الدماء، خون. آگے الفاظ کیا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. کتنا مزے کا فکر ہے نا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. وا اور نحنو، ہم سب، نُسَبِّحُ، ہم تسبیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نعبدو، سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا ہم عبادت کرتے ہیں. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. یہ اسی طرح کا ایک لفظ ہے مضارع کا
اسی پلیس میں سے آیا ہوا نسبح، تسبیح، سبح تسبیح سے نسبح، نون سے، نون پیش نو آ گیا شروع میں، تو ہم تسبیح کرتے ہیں، نحن نسبح، اور ہم تسبیح کرتے ہیں، بی حمدی کا، یہ کتنے ٹکڑے ہوئے بی حمدی کا، یہ ویسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بھی سے یا ساتھ، حمد حمد، تعریف کا تیری، تیری تعریف کے ساتھ، یعنی ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح اور تعریف کا فرق ابھی بعد میں دیکھ لیں گے، آپ کو پتہ بھی ہے، لیکن اس کو ذہن میں پھر بھی رکھیے گا۔ وَنَحْنُ، اور ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَکَ، لک، وا اور نقدس، یہ پھر نسبح کی طرح کا لفظ آ گیا، نستعین کی طرح، نعبدو کی طرح، نقدس، ہم سب تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تقدیس کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی، قدس، قدس کہتے ہیں نا، پاک جگہ کو جو پاکیزہ ہو، یعنی اس طرح سے پاک ہونا کہ اس کی بزرگی اور اس کا احترام بھی شامل ہو۔ ایک عام چیز پاک ہے، مطہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن تقدیس جو ہے نا، اس میں پاکیزگی اور اگلے کا وقار اور جو ہے اس کی بزرگی شامل ہوتی ہے۔ وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَکَ تیرے لیے یا تیری، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ اب پھر اگلا لفظ دیکھیں، یہ چھوٹی سی تو نظر آ رہی ہے نا، اوپر بھی آپ کو چھوٹی سی تو نظر آئی تھی خلیفہ کے بعد، تو وہ بات یہی تھی کہ رب للملائکتی کے بعد کیا ہے؟ انی، انی سے لے کے خلیفہ یہاں تک تھا اللہ کا قول، پھر کالو کے بعد آپ نے دیکھا اتجالو سے لے کے یہ وَنُقَدِّسُ لَکَ تک، جو سارا پورے ایک قول ہے، بات ہے، کس کی؟ فرشتوں کی بات ہے۔ اب پھر ایک اور بات آ گئی، تیسرا حصہ آیت کا، اور وہ کیا ہے؟ قالا، اس نے کہا، اس نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ اب کوئی آئیڈیا ہو رہا ہے آپ کو کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اللہ نے تعالیٰ، ہاں آف کورس، اللہ تعالیٰ نے ابھی فرمایا۔ تک ہمارے سامنے جو سین کریٹ ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ان کے سامنے فرشتے موجود ہیں، اور اللہ فرشتوں کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں یہ کام کرنے والا ہوں، اور فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کو پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے رہے ہیں، قالا، فرمایا، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، علیمہ والے ٹیبل میں سے عالم، میں جانتا ہوں، تعلم، آپ جانتے ہیں، تو یہ عالم، میں جانتا ہوں، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، آپ سب جانتے، یعنی تم سب فرشتے جو سامنے کھڑے ہو نا، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، ما، جو کچھ، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تو اس طرح اس کی شرح کیا بنے گی کہ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یا بناؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انفارم کر دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجنے لگا ہوں، بنانے لگا ہوں۔ مائنڈ اٹ، ابھی وہ والی بات نہیں ہوئی، وہ واقعہ جو آپ سنتے ہیں جی، حضرت اما ہوا اور ابھی حضرت حوا کا وجود نہیں ہے، ابھی صرف حضرت آدم کے پیدا کیے جانے کی، بنائے جانے کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہم دنیا میں موجود نہیں ہے، ہماری تخلیق کا آئیڈیا انیشیٹ ہوا ہے اور اللہ نے شیئر کیا ہے فرشتوں سے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں اس مخلوق کو جو پیدا کروں گا، وہ کیوں پیدا کروں گا، کس مقصد کے لیے پیدا کروں گا؟ فی الارضی، زمین کا لفظ یہاں بہت اہم ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا، یہ چیز میں محسوس کروانا چاہ رہی تھی آپ، ٹھیک ہے، جہاں سے ہماری سٹوری شروع ہوئی تھی نا، شیطان والا واقعہ ابھی نہیں ہوا، آدم اور حوا سے غلطی ہو گئی، وہ واقعہ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا، اس سے پیچھے کی بات ہے، اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم کو زمین پر خلیفہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔
ہم زمین، اب یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم زمین پر اس وجہ سے نہیں آئے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی پھل کھا لیا تھا تو سزا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر بھیج دیے، چلو جی نیچے پھینک دیے جاؤ۔ ایسی بات نہیں ہے، ریزن یہ نہیں، واقعہ وہ ہوا ہے لیکن ریزن یہ نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کے تحت ہیں ہم اگر زمین پہ ہیں نا، تو اس میں اللہ کی حکمت ہے، اور وہ حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اللہ نے بہت شروع میں بتا دی تھی کہ میں نے زمین میں انسان کو پیدا کرنا ہے، آدم کو بھیجنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، یہ جو لفظ خلیفہ ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ پہلا، جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سٹوری ابھی شروع ہو رہی ہے، ابھی انسان آیا نہیں ہے، تو یہاں پہ ذکر آ گیا ہے فرشتوں کا، یعنی یہ وہ مخلوق ہے جو پہلے سے وہاں موجود ہے۔ اللہ کی کائنات میں یہ مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے۔ یقیناً اس مخلوق کی کنسٹرکشن، اس مخلوق کے عادات، اس مخلوق کے کام، اس کی ذمہ داریاں، اس کے وجود کا مقصد کچھ اور ہے، جو کہ ڈفر کر رہا ہے اس سے جس کو زمین کے لیے بنایا ہے۔ اور اس کو نا یہاں پہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نام بولا ہے ملائکہ، فرشتے، اور جو انسان کو بھیجنا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نام استعمال کیا ہے خلیفہ، نائب۔ تو یہ فرق ہے ہمارے اور فرشتوں میں، ٹھیک ہے؟ تو خلیفہ پہلا مطلب تو یہ وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، فرشتے یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ وہ نافذ نہیں کرتے اللہ کے حکم کو۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کر آتا ہے، یعنی اس کی بہاف پہ کوئی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ زمین پہ، روح زمین پہ کوئی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ دو مطلب ہیں اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا اور اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو یہاں پہ ادا کرنا۔ یہ خلیفہ کا کام ہے اور یہ چیز فرشتوں میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پھر سوال کرنے کا موقع دیا، عنایت فرمایا، کیونکہ اللہ نے انہیں بتایا نا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں۔ پھر دیکھیں آگے فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ اے اللہ، کیا تو اس میں بنائے گا جو وہ اس میں فساد کرے گا، وہ تو خون بہائے گا۔ فرشتوں کو آئیڈیا دے دیا نا، کہ اندازہ ہو گیا کہ فرشتوں کو بھی کہ وہ مخلوق جو اللہ کے احکامات کو نافذ کر سکتی ہے، جو اس کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو وہاں جا کے ادا کرے گی، تو اس کے پاس ظاہر ہے اختیارات ہوں گے یہ والے۔ اور اختیارات تو پھر ان کا دائرہ کچھ اور طرح سے ہوگا جو فرشتوں سے مختلف ہوگا۔ تو پھر تو انڈرسٹوڈ تھا کہ انہوں نے خون بھی بہانا ہے، انہوں نے لڑنا جھگڑنا بھی ہے، انہوں نے فساد بھی کرنا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر اللہ سے بات کی، اللہ سے پوچھا، اللہ نے بھی ان کو موقع دیا اور فرشتوں نے بھی اللہ سے ڈیٹیل پوچھی کہ بھئی یہ اس میں حکمت کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ نا فرشتوں نے جو سوال پوچھا اللہ سے، اللہ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ بھئی تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھے والے، میری مرضی، میں جو مرضی بناتا رہوں، تمہیں بھی بنایا تھا، میں کسی اور کو بھی بنا سکتا ہوں۔ اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے۔ اگر کوئی، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے کوئی سوال پوچھے، سوال کرے اور ہمیں اس کا جواب پتا ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ اور فرشتے اصل میں نا اس بات پر حیران تھے کہ انسان تو خون بہائے گا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین میں ہوگا۔ وہ پھر پریشان تھے کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ ایک خرابی پیدا کرنے والی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے انسانوں کی تخلیق کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو جاننے کے لیے سوال کیا۔ یہ انہوں نے آبجیکشن نہیں ریز کیا تھا، آبجیکشن وہ ریز کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ فرشتے ویسے بھی ایسی مخلوق ہیں جن کی جن کا سٹرکچر، جن کی کنسٹرکشن اللہ نے رکھی ایسی ہے کہ وہ کسی چیز پہ اللہ کے معاملے میں گلہ نہیں کر سکتے، اللہ سے اختلاف نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے۔ اس مخلوق کی تخلیق ہی اس طرح سے ہوئی ہے۔
وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اختیار میں نہیں ہے گناہ کرنا، ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں، ہم نیکی بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کے اختیار میں گناہ کرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ اے اللہ آپ نے کیسے بنانا ہے، کیوں بنانا ہے، بھئی وہ تو فساد کرے گا وہ تو، اور نہ ہی انہوں نے انسان پر آبجیکشن کیا تھا۔ انہوں نے اصل میں حکمت پوچھنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ حکمت کیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جبکہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آ، آپ نے کائنات بنائی، آپ تعریف کے قابل ہیں، آپ پاک ہیں، تو یہ تعریف کرنا اور پاکیزگی بیان کرنا تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں، ہم لاکھوں اربوں کی تعداد میں فرشتے ہم موجود ہیں، ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ اس وقت جن بھی تھے، ابھی ہمیں اگلی آیات سے پتہ چلے گا کہ کیسے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس وقت جن موجود تھے۔ تو تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، یعنی مقصد تو یہی ہو سکتا ہے کسی مخلوق کو پیدا کرنے کا، تو وہ تو کام ہم آلریڈی کر رہے ہیں، پھر آپ انسان جیسی مخلوق کو کیوں پیدا کریں، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا وہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن جو بات تسبیح اور پاکیزگی کی ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا، یعنی کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، فرشتے بھی یہی والا ذکر کرتے ہیں اور انسان بھی یہی والا ذکر کرتے ہیں، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور تعریف اس کی ہے۔ تو پہلے پاکی بیان کی جاتی ہے اللہ کی، بعد میں تعریف کی جاتی ہے، یہ ضروری ہے۔ وہ اس طرح سے کہ تعریف تو تعریف ہوتی ہے، پاکی پہلے بیان آپ کو بہت سی جگہوں پہ ایسے ہی لگے گا کہ پہلے پاکی کا ذکر آئے گا، بعد میں حمد کا ذکر آئے گا۔ جب آپ یہ اعتراف کر لیں، یہ مان لیں، یہ پہچان لیں کہ وہ والی ذات ہے جس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی خامی ہے ہی نہیں، جب یہ مان لیا جاتا ہے نا، تب ہی یہ مانا جا سکتا ہے کہ پھر ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے تعریف تیرے لیے، شکر تیرے لیے ہے، تو صرف اتنی سی بات ہو تو اس میں تو پھر اس بات کا مارجن ہوتا ہے نا کہ اس میں کوئی خوبی بہت زیادہ ہے، بیلنس نہیں ہے، یعنی اتنی مہربانی ہے کہ بس مہربانی ہی مہربانی ہے، وہ ظالم کو بھی سزا نہیں دے سکتا، اور اگر وہ انصاف کرنے والا ہے تو وہ اتنا سخت انصاف کرنے والا ہے کہ ابھی ہم روز گناہ کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم گناہ کریں فوراً ہمیں سزا مل جائے، انصاف کا تو تقاضا یہی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو وہ معاف کرتا رہتا ہے، رحم کرتا رہتا ہے۔ تو تعریف سے پہلے پاک ہونا زیادہ ضروری ہے، پاکیزگی یعنی تسبیح والی پاکیزگی ضروری ہے، اسی لیے یہ پہلے آتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، و بحمدہ، اور تعریف اس کی ہے۔ تسبیح اور حمد بہترین ذکر ہیں، اس کو سمجھ کر کیا جائے تو اس کے کئی فائدے ہیں، اس سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھتا ہے، شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا میں کامیابی کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور گریٹیٹیوڈ جیسی اہم خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ تسبیح اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے، کمیوں سے، خامیوں سے پاک ہیں، اور اس کے کلام میں یا اس کے کام میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں ہے، اور حمد اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات اور خوبیوں کا مالک ہے۔ تو تقدیس یہ ہے کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے بزرگی کے ساتھ، کہ وہ صرف پاک نہیں ہے، وہ اس کے بھی بڑے ہائی لیول پہ ہے، بزرگی اور وقار کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ اللہ نے کیا جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا یہاں دنیا میں جگہ جگہ خون خرابے ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اس بات کو بنیاد بنا کر وہ مذہب ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں بہت۔ آپ دیکھیں آج کل جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہوتا ہے، اتنا ظلم ہوتا ہے کہ خود ہم مسلمان بھی چیخ اٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہودی غلط ہیں، اس بنی اسرائیل غلط ہیں، یا اسرائیل کنٹری کے جو گورنمنٹ ہے، اسرائیلی جو ہیں وہ غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیوں اتنی ڈھیل دے رہے ہیں اسرائیلیوں کو؟ تو ایسے خیال آتے ہیں، اور یہ پہلے بھی لوگوں کے ذہن میں آتے ہوتے تھے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب پتہ ہے کہ یہ نا حق قتل ہوا ہے یا خون خرابہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان کو سزا دیتا؟ اللہ کیوں ظلم ہونے دیتا ہے اور کیوں خون بہنے دیتا ہے؟ اس بات کو اگر آپ ذرا غور سے سوچیں تو زمین میں فساد اور خون خرابے کے بارے میں فرشتوں نے پہلے ہی پوچھا تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ زمین میں خون خرابہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے یہ کہا تھا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس ایک بات میں نا بہت بڑی حکمت، بہت بڑی مصلحت پوشیدہ ہے، ایسی حقائق اس میں پوشیدہ ہیں جو ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد ہی پتہ چلیں گے، اس دنیا میں شاید اتنی اچھی سمجھ نہ آئے۔ تو یہ جو خون خرابہ ہو رہا ہوتا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ ہمارا اس میں رول صرف یہ ہے کہ ہم اس ظلم کو، اس خون خرابے کو روکنے، خود بھی نہ کریں، خود بھی اس سے بچیں، اور جو کر رہے ہیں انہیں بھی اس سے روکیں، اس ظلم سے، اس خون خرابے سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہیں کہ وہ اس خون خرابے کو روکیں ہی روکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مصلحت ہے یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انہی الفاظ میں اسی وقت دے دیا تھا کہ بھئی زمین میں خون خرابہ تو انسان نے کرنا ہے، یہ جسے میں خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں یہ وہاں خون بھی بہائے گا، یہ وہاں فساد بھی پھیلائے گا، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی میں نے جس مصلحت کے تحت اس کو بنایا ہے وہ ابھی تمہیں نہیں معلوم، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو انسان کو بھی اور فرشتوں کو بھی نہیں پتا۔ تو ہر طرح کا ویسے تو انسان بحیثیت ہے انسان خلیفہ ہے، لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی خلیفہ ہے۔ آپ کوئی اسرائیل کا وزیر اعظم جو اتنے ظلم کر رہا ہے وہ تو اللہ کا خلیفہ نہیں ہے نا، خلافت والی ذمہ داری وہ نہیں ادا کر رہا، اس بات کو اس نے جا کے حساب دینا ہے۔ اللہ اسے کہیں گے میں نے تو تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، تم وہاں جا کے کیا کرنے لگ گئے؟ تو ہر ایک میں کہ کام خلیفہ والے نہیں ہیں، ذمہ داری اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ ہر چیز سے، ہر اعتبار سے باخبر ہے، وہ زمین پر ہونے والے ہر اچھے اور برے کاموں سے خوب واقف ہے۔ تو اب یہاں پہ الحمدللہ ہماری آیت مکمل ہوئی۔ آپ ایک دفعہ اس کا ترجمہ دوہرا لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اب اس کا ایک دفعہ میں رواں ترجمہ آپ کو کر کے دکھاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور اس میں خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اسباق دعا پلان ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اسباق تو ہم نے پہلے دیکھ لیے تھے۔ دعا یہ ہے کہ مختلف دعائیں آپ کر سکتے ہیں، مارجن تو بہت ہے، یہ تو میری اور آپ کی ڈائریکٹ سٹوری ہے، تو اس حوالے سے تو ویسے ہی اس میں تصور کا، احساس کا بڑا مارجن ہے، اور ہمارے دل سے بہت سی اس کے متعلق دعائیں بھی نکل سکتی ہیں۔ فور ایگزامپل ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا، ہمیں زمین پر امن اور سلامتی پھیلانے کی توفیق دے، ہمیں تیری حمد اور تسبیح بیان کرنے کی توفیق دے۔ اور احتساب اس حوالے سے ہم کر سکتے ہیں کہ ہم خلیفہ بن کے آئے تھے تو ہم کیا کر، ہم واقعی ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم خلیفہ ہیں اور ہم خلیفہ والے کام کر رہے ہیں،
اور ہم اس کی کتنی تعریف اور تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. اور پلان بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور ہم بیان کروں گا، اور اس بات کو آگے بھی پھیلائیں، تبلیغ کریں. ان آیات کی تو ضرور تبلیغ کریں کہ لوگوں کے ذہن میں بڑے عجیب عجیب کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ اللہ نے ناراض ہو کے انسان کو بھیج دیا، دھتکار دیا، تو بس انسان کو پٹخ دیا زمین پہ، اور پتہ نہیں کیا کہانیاں کریٹ ہوئی ہیں. تو حالانکہ یہ اللہ نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ اس نے انسان کو زمین پہ بھیجنا ہی ہے. آج کی آیت میں جو اسماء ہیں وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے ملک. ٹھیک ہے، ملک فرشتہ، ملائکہ فرشتے. ہم اس طرح کے پہلے اور بھی الفاظ پڑھ چکے ہیں، ان کے ساتھ مکس نہیں کرنا. ایک تھا مالک یعنی آنر، مالک یوم الدین. ایک تھا ملک الناس. ملک، ملک ہوتا ہے بادشاہ، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ. اور یہ جو ملک لفظ ہے، میم کے اوپر بھی زبر اور لام کے اوپر بھی زبر، یہ ملک بنتا ہے، اور ملک کا مطلب فرشتہ ہوتا ہے. اس کی جمع ہوتی ہے ملائکہ. ٹھیک ہے، ملک ایک فرشتہ اور ملائکہ جمع ہے. خلیفہ ایک خلیفہ، خلائف زیادہ، خلیفہ کو زیادہ نائبین کو کہا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اردو میں ہم خلیفہ کی جمع خلفاء کہتے ہیں، تو آپ نے ابھی یہاں خلفاء نہیں یاد کرنا، خلفاء نہیں بولنا. عربی کے اس پیٹرن پہ اس کی یہ والی جمع بنتی ہے خلائف. خلیفہ ایک خلیفہ، خلائف زیادہ خلیفہ. دم، دم کہتے ہیں خون کو. ٹھیک ہے، دم کہتے ہیں خون کو، اور دماغ زیادہ خون. ہماری اردو میں تو خون واحد ہی ہے، اور واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی میں دم کے لیے الگ سے جمع کا لفظ موجود ہے، یعنی دم ایک خون کر دیا تو دماغ زیادہ خون کر دیے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جس نے قتل کر دیا، ہم کہتے ہیں نا اس نے خون کر دیا، اور اگر وہ زیادہ قتل کر دے تو ہم کہتے ہیں اس نے خون کر دیے. تو یہ اس طرح کا کانسیپٹ ہے کہ دم واحد ہے اور دماغ اس کی جمع ہے. جبکہ تین حروف والے صحت مند افعال کو اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں. یہ وہ والا ٹیبل ہے جو ہم نے بچپن سے سیکھا ہوا ہے، پرانی بات ہو گئی. یہ بھی فتح کے پیٹرن پہ جعلا کا پورا ٹیبل سیکھا تھا، اور وہ اس کا شارٹ ٹیبل ہوتا ہے جعلا یجعل اجعل جاعل مجعول جعل. ٹھیک ہے، جعل، جعلا یجعل اجعل، جاعل مجعول اور جعل. اور آپ نوٹ کریں کہ آج کی آیات میں اس ٹیبل میں سے کون سے الفاظ آئے ہیں؟ جاعل آیا ہے، یعنی یہ جو اسم فائل ہے. اور نیچے کہاں پہ ہے جال سے ریلیٹڈ لفظ؟ کیا تو بنائے گا اتجالو. یہ جو تجالو کا لفظ ہے، یہ یجالو والے ٹیبل میں نیچے جا کے یجالو، یجالونا تجالو، وہ تجالو والا لفظ یہاں پہ آیا ہوا ہے. تو اس طرح بھی آپ ذرا اس کو نا دیکھا کریں کہ کون سا صیغہ آیت میں استعمال ہوا ہوا ہے. ہم تو آپ کو صرف شارٹ ٹیبل 6 چابیاں ہی یہاں پہ دکھاتے ہیں. اور ضربہ کے پیٹرن پہ ہے صفا کا والا، یہ جو ہم نے پڑھا ویسفی اور ویسفی کو، اور وہ بہائے گا. تو یہ جو صفا کا ہے اس نے بہایا، اور قرآن میں یہ صرف 2 دفعہ استعمال ہوا ہے اس طرح کے الفاظ. سین فا کاف اس کے روٹ لیٹر ہیں. ضربہ کے پیٹرن پہ ہے صفا کا، یسفک اسفک صافک مسفوک صف. صفا کا اس نے بہایا، یسفک وہ بہاتا ہے یا بہائے گا، اسفک بہا، صافکن بہانے والا، مسفوکن جسے بہایا گیا، اور صفکن بہانا. تو یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں بہانے کی بات آتی ہے تو وہاں ہم ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے خون بہانا. اگر کوئز میں ورک بک میں آ جائے تو ہم لکھیں گے صفقہ کا مطلب پوچھا ہوگا، ہم کہیں گے اس نے خون بہایا. بھئی یہاں پہ خون کا لفظ نہیں ہے، صفقہ میں خون کا لفظ نہیں. آیت میں یسفکو کے بعد دماغ کا لفظ لکھا ہوا ہے. دم یا دماغ نظر آئے گا تو آپ نے خون کا لفظ بولنا ہے. ادروائز یہ اونلی بہانے کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، صفقہ اس نے بہایا. اور اس کے بعد یہ والا بڑا سمپل سا ہے سامیہ کے پیٹرن پہ، عالمہ کا ٹیبل. 518 دفعہ ایسے الفاظ قرآن میں آئے ہوئے ہیں عالمہ کے ٹیبل کے. تو عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، علم جان، عالم جاننے والا، معلوم جسے جانا گیا، علم جاننا. تو یہاں جو عالم کا لفظ ہے وہ یہاں سے یعلم کے بعد یعلمون، پھر تعلم، اور اس کے بعد آتا ہے عالم، میں جانتا ہوں، یہ وہ والا لفظ ہے. تو اس کے علاوہ 3 حروف والے کمزور افعال آج کی آیت میں صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے قالا سے. ٹھیک ہے، قالا یہاں پہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 2 دفعہ آیا ہے. قالا اس نے کہا. اور ایک لفظ ہے قالو، وہ اسی ٹیبل میں سے آیا ہے. تو یہ 3 ہو گئے. قالا والے شارٹ ٹیبل کا
डिटेल टेबल का कोड क्या है? क। और इसके रूट लेटर हैं काफ वाओ लाम। 17-15। इसका मतलब है ये कुरान में इतनी दफा आया है, और ये वो वाला फेल है जो कुरान में सबसे ज्यादा आया है। काला के टेबल के अल्फाज कुरान में सबसे ज्यादा आए हैं अफाल में से। तो काला उसने कहा, यकूल वो कहता है, कुल कह, काइलुन कहने वाला, मकूलुन जिसे कहा गया, जो बात कही गई, कौलुन कहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट मुकम्मल हुआ। अब हम दोहराई शुरू करते हैं। दोहराई वाला पैटर्न हमारा जो चल रहा है, कमजोर अफाल की दोहराई, इयादा चल रहा है ना हमारा। हम नई चीजें अब जो सीखनी थी हमने सीख नहीं है, आखिर पे हम एक दो चीजें नई सीखेंगे। लेकिन हमारा कोर्स अभी बहुत इजी हुआ है। तकरीबन 4 क्लासेस से लेके अब ऑनवर्ड आज 5वीं क्लास है, तो हम दोहराई ही कर रहे हैं पीछे सीखे हुए अफाल की। इस सबक में हमने क्या सीख रहा है? कौला, ज्यादा, खाफा। इनकी सॉरी सीख तो हमने लिया है, हम इनकी दोहराई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे दोबारा। वैसे गौर करें जरा, आप में से किसी को समझ आ रही है कौला, ज्यादा, खाफा क्या डिफरेंस है इनमें, और क्या चीज कॉमन है इनमें? कौला का बाब तो कुछ और नहीं होता, ज्यादा का बाब कुछ और होता है, खाफा का बाब कुछ और होता है। तो ये मुख्तलिफ बाब के अफाल आज एक साथ इकट्ठे हमें क्यों सिखाए जा रहे हैं? कोई चीज कॉमन है इनमें? बहुत सिंपल बात है। ये कमजोर अफाल हैं सारे इसलिए। हाँ शाबाश, पहली बात ये कमजोर अफाल हैं, ठीक है। एक और बात भी है कमजोर से अलिफ रेलेवेंट। अलिफ दरमियान में है इनके। सॉरी? अलिफ दरमियान में है। शाबाश, ठीक है, अलिफ दरमियान में है। ये बात कॉमन है, इसलिए हम मुख्तलिफ अब्वाब के अफाल को यहाँ इकट्ठे प्रैक्टिस करने लगे हैं कि इनमें कॉमन चीज ये है कि अलिफ दरमियान में आ रहा है, हालांकि इनके बाब मुख्तलिफ हैं। अभी हम देखते हैं कैसे मुख्तलिफ हैं। ये वो पुरानी कहानियां, हम सेहतमंद अफाल सीख चुके हैं, फतह, नसरा, ज़रब, सामिया के पैटर्न वाले। फिर हमने कमजोर अफाल सीखे, शुरू में कमजोर हर्फ, वहाबा वादा की तरह, दरमियान में कमजोर हर्फ, कौला, ज्यादा, जिसकी आज हम दोहराई करने लगे हैं। पिछली क्लास में हमने वहाबा और वादा जैसे अफाल की थी जिनमें कमजोर हर्फ शुरू में आता है। आज हम उनकी दोहराई करेंगे जिनमें कमजोर हर्फ दरमियान में आता है। और फिर हमने वो वाले अफाल भी सीखे जिनके आखिर पे कमजोर हर्फ आता है, दा, हदा की तरह। और ऐसे अफाल भी सीख लिए जिनमें कोई हर्फ 2 दफा आता है, जैसे वन्ना और जल्ला। तो ये जो सेहतमंद अफाल हैं, ये कुरान में 9,000 दफा आए हैं, यानी हर लाइन में एक दफा। इसी तरह 9,000 अफाल जो हैं वो कुरान में इस्तेमाल होने वाले कमजोर अफाल हैं। उसका मतलब ही ये है कि हर लाइन में एक दफा कमजोर थे। और 1,300 दफा यकसा हुरूफ वाले अफ़ाल आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हर सफ़े पे हमें 2 दफा मिलते हैं। तो ये आपकी वो वाली स्टोरी है, वो जुमले हैं जिनकी वजह से, जिनकी बेस पे हम इन स्टाइल्स को याद करते हैं। आप उसको याद रखने की कोशिश करें। ये स्लाइड आपको पहली दफा आज दिखाई जा रही है कि अफ़ाल के कोड्स जो हमारे TPMG, यानी टी फॉर तजवीद, पी फॉर पॉइंटर्स जैसे इशारात लिखा हुआ है यहाँ पे, एम फॉर मीनिंग, और जी फॉर ग्रामर। तो ये एक कुरान, ये जो शुरू में आपको जहां से डार साहब देख के तिलावत करते हैं ना, वो स्लाइड जो है ना उस मुसहफ से दिखाई जाती है। वहां पे ये कोड लिखे हुए होते हैं। अब इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगी कि आयत के शुरू में साइड पे ना कोड लिखे हुए होते हैं। बल्कि हाँ, वो स्लाइड्स अब मैंने बंद कर दी हैं तो अब नहीं वो नजर आएगा। बहरहाल कोड्स आपको उस कुरान के नुस्खे में भी लिखे हुए नजर आएंगे। तो कोड्स यूज किए जाते हैं। वो जो फतह, नसरा, ज़रब, समी है, उसको देखिए ऐसे कोड की शक्ल में मुख्तसर करके आधी फा लिखी जाती है, आधी नून लिखी जाती है, आधी ज़ाद और आधी सी। इसी तरह वहाबा को, पूरे वहाबा को लिखने की बजाय वाह, वाह, वा, जा, हा, दा, हद, रज, जन और जल, इस तरह से ना आधे आधे करके लिखे जाते हैं किसी सेम पैटर्न वाले फेल टेबल के शुरू में। कोड का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको फौरन कोड देके फौरन याद आ जाए कि मैंने इस फेल को इस पैटर्न पे बोलना है। यानी अगर लिखा होगा ना ताबा, किताबा का पूरा टेबल लिखे, उसके साथ ब्रैकेट में वाह कौ लिखा होगा, कौ, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी अच्छा ताबा का सारा टेबल मैंने कौला के टेबल की तरह बनाना है।
تو بس یہ مقصد ہے کوڈز کا، ویسے کوئی کوڈز گرامر کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے یوز کیے گئے ہیں۔ تو یہ سارے وہ افعال ہیں جو ہم QC1 اور QC2 میں اس بیس پہ سیکھ رہے ہیں۔ فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سمیہ کی پریکٹس ہم آلریڈی دہرائی کر چکے ہیں۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے وہابہ اور وعدہ کی دہرائی بھی کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم قالا اور زادہ جیسے افعال کی دہرائی کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں قالا سے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، قالا کوڈ تو بن سکتا ہے، یہ باب نہیں بن سکتا۔ قالا کا باب کیا ہوتا ہے؟ باب نصر ناسوارا، نصر کیونکہ یہ پچھلی سلائڈ دیکھیں، ناسوارا یہ لکھا ہوا ہے، یہ بنیادی باب ہے۔ اس کے سامنے اسی رو میں قالا لکھا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے قالا کا باب ناسارا بنے گا۔ اب یہ دیکھیں قالا، اس کا پورا ٹیبل آپ نے کیا ہوا ہے۔ اب یہ آپ کا ٹائم ہے، شارٹ ٹیبل کروائیں۔ کون کروائے گا؟ سسٹر غزالہ آپ کروا دیجئے۔ قال یقول قل قائل مقول قول۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو سسٹر نے پہلے 3 افعال کی چابیاں بولی، پھر بعد میں 3 اسما کی چابیاں بولی، اور اس کا ریفرنس کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے یا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ سورۃ الاخلاص میں ہم نے یہ سیکھا تھا۔ اس کے بعد ذاکا کا ٹیبل ہے، تابا کا ٹیبل ہے، کانا کا ٹیبل ہے، اور کاما کا۔ رابعہ ہاشمی نے ہینڈ ریز کیا۔ رابعہ آپ یہ سارے شارٹ ٹیبلز دہرائیں۔ ذاکا، یذوقو، ذوق، ذائقن، مذوقن، ذوقن، اس نے چکھا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ تابا، یتوبو، تب، تائبن، اسم مفعول نہیں ہے اس کا، توبتن، وہ پلٹا یا اس نے توبہ کی، فتابہ علیہ۔ شاباش۔ کانا، یکونو، کن، کائنن، اس کا بھی اسم مفعول نہیں ہے، کونن، وہ تھا، فإنما یقول لہو کن فیکون۔ ٹھیک ہے۔ کاما، ہم کاما، یقومو، کم، قائمن، اسم مفعول نہیں ہے، قیامن، قامتن، وہ کھڑا ہوا، قد قامت الصلاۃ۔ ہاں ٹھیک ہے، قد قامت الصلاۃ۔ تو یہ ریفرنسز صرف کانا والے ریفرنس کو چھوڑ کے باقی جو افعال ہیں ان سب کو آپ نے، ان آیات کو، ان الفاظ کو کہیں نہ کہیں QC1 QC2 میں پڑھ لیا ہوا ہے، تو یہ قرآن ہی کے الفاظ ہیں۔ اور ایک یہ نیا آ گیا سسٹر غزالہ، یہ آخری والا جو ہے نا ماتا والا، یہ آپ کروائیں۔ ماتا یموت مت میتن ڈیش موتن من سوائے کی حضر الموت، اس کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ماتا کا مطلب وہ فوت ہوا یا وہ فوت مرا، ٹھیک ہے، ہوا۔ وہ مرا۔ تو ماتا یموت مت میتن ڈیش موتن، یہ میں دوبارہ اس لیے کروا رہی ہوں کیونکہ ہم نے ابھی صرف ایک دفعہ کیا، پچھلی کلاس میں ایک دفعہ کیا تھا، اور اب یہ آپ دوسری دفعہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے اب آپ غور سے دیکھ لیں، ہیں تو کالا کے کوڈ کے ساتھ، لیکن سب ناسارا کے باب میں سے ہیں، اور ایسے افعال ہیں جن کے درمیان میں کمزور حرف آتا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے؟ آگے ہم دیکھ لیں، یہ انہوں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا، یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے ان کی، کہ جو آپ روز دہرائی کرتے ہیں نا ہر کلاس میں، یہ آپ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ نے کس سٹائل پہ، کس پیٹرن پہ کتنے افعال کی دہرائی آج کی ہے۔ دیکھیں ناصرہ کے باب میں سے ہم نے قالا، ذاقا، تابا، کانا، قوما اور ماتا کی دہرائی کر لی الحمدللہ۔ یہ سب وہی افعال ہیں جن کے درمیان کمزور حرف آتا ہے، اور یہ سب وہ والے ہیں جو ناصرہ کے باب سے آتے ہیں، یعنی ان کا قالا یقول کل، کانا یکون کن، اور کیا ہے، ذاکا یذوق ذق، تابا یتوب تب، امر پیش والے آ رہے ہیں نا، تو یہ وہی چیز ہے الحمدللہ۔ قالا کی دہرائی ہو گئی، اب زیادہ کی دہرائی کرتے ہیں، لیکن زیادہ کی دہرائی کرنے سے پہلے یہ بات غور کر لیں، بے شک یہ قالا سے ملتا جلتا لفظ ہے، کیونکہ اس میں بھی کمزور حرف درمیان میں آ رہا ہے، لیکن اس کا باب ناسارا نہیں ہوگا، اس کا کوڈ قا نہیں ہوگا۔ یہ جو پیچھے جتنے بھی افعال ہیں نا، یہ والے ذاکا، تابا، کانا، کاما، یہ بات نوٹ کر لیں، کوئز میں آ جائے، ہوم ورک میں آ جائے یا ورک بک میں آ جائے، اس سے ریلیونٹ کوئی چیز آئے گی نا، تو ہم نے یا تو آپ سے پوچھا ہوگا یا لکھا ہوگا بریکٹ میں، ان کا کوڈ لکھا ہوگا۔ کوڈ کیا لکھا ہوگا؟ قا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کا دیکھیں گے، آپ نے فوراً ان کے ٹیبل جو ہیں وہ قالا کی طرح بنانے ہیں۔ اور
ویسے صحت مند افعال کے وہ باب کے ہم کوڈ ابھی آپ کو نہیں پوچھتے اور نہ لکھواتے، کیونکہ وہ بڑی انڈرسٹوڈ سی چیز ہے، وہ تو پتہ ہی ہوتی ہے۔ زیادہ، زیادہ کا باب ضربہ ہے، اور اس کا کوڈ کیا ہوگا؟ خود یہی ہے، یہ ہم نے سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، زا، ٹھیک ہے؟ اس کے روٹ لیٹر زا یا دال کے ساتھ بنتے ہیں۔ تو رابعہ ہاشمی، نہیں بس کوئی اور نہیں آئے گا؟ رابعہ نے بھی کروا لیا، ارم رضا کروائیں آپ زیادہ۔ زادہ یزید زد زائد مزید زیادت ربی زدنی علما ہم، زادہ اس نے زیادہ کیا آگے بھی کروائیں جی۔ قادہ یقید اد قائد مکید قید انہم یقیدون قیدا ہم، جاء یجیء جی جائن ڈیش مجیء اذا جاء نصر اللہ والفتح ہاں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے سسٹر، آپ نے کروا دیا۔ زادہ، قادہ، جا، یہ تینوں ضربہ کے باب میں سے ہے، لیکن ضربہ خود تو صحت مند ہے، اور یہ اس کے کمزور افعال ہیں کیونکہ ان کے درمیان میں کمزور حرف آتا ہے۔ قادہ یا جا آپ سے پوچھا جائے گا تو کوڈ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا کوڈ زا ہوگا، یعنی قادہ کا ٹیبل اور جا کا ٹیبل آپ نے زادہ کے ٹیبل کی طرح بنانا ہے۔ یہاں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جا کا ٹیبل، اس کو آپ نے اس لحاظ سے بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس میں کمزور حرف بھی ہے اور اس میں حمزہ بھی ہے، یہ دونوں کیسز والا ہے، اور یہ لکھنے میں بھی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لوگوں کو۔ ویسے آپ کو لکھنا کہیں نہیں پڑے گا سوائے ورک بک کے، جہاں آپ نے دیکھ کر لکھنا ہوتا ہے۔ کوئز یا ہوم ورک میں یہ آپ کو لکھنا نہیں پڑے گا، لکھے ہوئے الفاظ سامنے ہوں گے اور ریلیونٹ کوئی کوشچن پوچھ لیا جائے گا۔ اور اس میں کیا بات خاص ہے نوٹ کرنے کی، اس کا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا۔ آپ کو ممکن ہے کہیں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا، میرا خیال ہے کتاب میں ہی کہیں پہ ڈیش لکھا ہوا ہے اور کہیں بھی اس کا اسم مفعول لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ ایکچولی وہ جو اسم مفعول ہے نا وہ یوز نہیں ہوتا مفعول کی جگہ پہ، کیونکہ آپ دیکھیں جا وہ آیا، یجیء وہ آتا ہے، یا وہ آئے گا، جے آ جائن آنے والا، تو یہ جو ڈیش ہے جس پہ آیا جائے، جو آیا جائے، یہ کوئی بنتا نہیں ہے مفعول، اس کا یوزیج نہیں بنتا۔ تو مجیء آنا، ٹھیک ہے؟ اور اذا جاء نصر اللہ، یہ تو وہ والا ریفرنس ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جو انہم یکیدون قیدا والا ریفرنس لکھا ہوا ہے، یہ آیت آپ انشاءاللہ 30ویں پارے میں جا کے سیکھیں گے، سورۃ الفجر میں، سورہ طارق میں، آپ انشاءاللہ یہ سورہ طارق میں پڑھیں گے۔ اور ربی زدنی علما والی دعا آپ سورہ فاتحہ میں جا کے، سورہ طٰہٰ میں جا کے پڑھیں گے، لیکن ربی زدنی علما والی تو آپ ویسے بھی پریکٹس کرتے ہیں، ہر کلاس کی میں ایک سلائڈ تو ضرور ہوتی ہے اس پہ۔ اب زارابا ہی کے پیٹرن پہ زیادہ میں آپ نے قادہ اور جاء کی پریکٹس کر لی الحمدللہ۔ آخری والا ہے، یہ کیا ہے؟ خوفا، یہ بھی وہ والا سٹائل ہے جس میں درمیان میں کمزور حرف آتا ہے، لیکن اس کا باب نہ تو ناصرہ ہے نہ ہی زورابا ہے، بلکہ اس کا باب ہے سامیہ۔ تو اب ہم خافا کے افعال کی پریکٹس کرتے ہیں، ہینڈ ریز کریں کس نے کروانے ہیں؟ وہی نام ہیں جو پہلے بھی کروا چکے ہیں، باقی سب ناراض ہیں؟ رابعہ نے بھی کروا لیا ہے، ارم نے بھی کروا لیا ہے، ڈار صاحب، سسٹر غزالہ یہ کروا چکی ہیں، کوئی اور نہیں آئے گا؟ اتنے آپ اچھے اچھے کروا آپ ماشاءاللہ سارے اتنے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ جن کے ہر بار ہینڈ ریز ہوتے ہیں اور جو ہر کلاس میں کرواتے ہیں، ان کو تو ویسے ہی ہماری طرف سے شاباش تو ہے ہی، ان کے لیے دعائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں ہمارے لیے، ہماری طرف سے۔ تو باقی لوگ نہیں دعائیں لینا چاہتے؟ چلیں جی، شائستہ اجمل نیا نام آیا ہے، شائستہ آپ یہ خافہ اور شاء کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خاف یخاف خف خائف مخوف خوف وہ ذرا فلا خوف علیہم شاء شاء یشاء شاء شاء مشیء مشیۃ انشاء اللہ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو خافہ میں جو ریفرنس ہے فلا خوف علیہم، یہ انشاءاللہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے یہ والی آیت، اور جو شاء میں ریفرنس ہے انشاءاللہ یہ آپ QC 1 سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں،
यहाँ मखूफुन जो इसम मफूल लिखा हुआ है ना, मखूफुन, एक्चुअली इसका भी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। इसका फाइल और मस्दर ही इस्तेमाल होगा ज्यादातर। ये जो इसम मफूल लिखा हुआ है ये नहीं यूज होता, मखूफ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, कुरान में कहीं नहीं इस्तेमाल होता। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे आपको मखूफ लिखा हुआ ना नजर आए, डैश लिखा हुआ नजर आए। तो उसके बाद ये जो मशीउन है और मशीअतुन, चले इसको याद रखिएगा। लेकिन जाआ और शाआ मिलते जुलते हैं, मगर इनमें जो डिफरेंस है वो आपने याद रखना है और इनको मिक्स नहीं करना। शाआ का बाब सामिया है और जाआ का बाब ज़राबा है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। कॉमन क्या चीज है, इन दोनों के दरमियान में कमजोर हर्फ आता है और आखिर पे हमजा आती है। और रूट लेटर जैसे जाआ है तो उसके रूट लेटर जीम अलिफ हमजा नहीं है। क्या है उसके रूट लेटर, जाआ के रूट लेटर क्या होते हैं? जीम या और हमजा। शाबाश, ठीक है। और शाआ के रूट लेटर क्या होते हैं? शाह के भी यही है, शीन शीन या हमजा। हाँ बिल्कुल ठीक है, शीन या हमजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काला, ज्यादा और खाफा की दोहराई आज आपने कर ली। आपने इस दोहराई में ये 20 मिनट में 9 अफाल पर मशक की है, लेकिन ये 9 अफाल कुरान में 3600 दफा आए हैं। और कुरान में इसी तरह यानी काला, ज्यादा, खाफा वाले स्टाइल पे आने वाले अफाल की कुल तादाद है 5300। तो अगर आप इन स्टाइल को अच्छी तरह याद कर ले तो आप कुरान के तकरीबन 5300 अल्फाज सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए ज्यादा अच्छी बात है कि होमवर्क करें, होमवर्क करना ना भूलें। गूगल होमवर्क ये आपका डायलॉग है। हल तुबता ये मैं आपको जल्दी से करवा देती हूँ, क्योंकि आपको अब इसकी तो प्रैक्टिस हो गई हुई है। ये माजी का है, ताबा से, ताबा यतूबु तुब वाले से है। ताबा, ताबू, तुबता, आपने तोबा की। हल तुबता, क्या आपने तोबा की? आप सब मिलके जवाब दें। नाम, नाम तुबतु, हाँ मैंने तौबा की। हाँ मैंने तोबा की, ठीक है, ये मैंने आ जाएगा। ता का जवाब तू से, आपका जवाब मैं से। हल तुब तुम, तो नाम क्या नाम तुम, क्या माशाल्लाह नाम ठीक है। तुमना, हम सब ने यहाँ तौबा तक की। बात थी माजी वाले सीगे की, ठीक है। माजी में पूछा जा रहा था तुमने की, आपने की। और अब बात आएगी ये देखें मुजारे की। क्या आप तौबा करते हैं या करेंगे? तो आप जवाब क्या देंगे? हल अतूबु, नाम अतूबु। हम माशाल्लाह ठीक है। हल ततूबू ना, नाम नतूबु, नाम नतूबु। नाम ना तूबू। और अगर इसी को लेके हमने हुक्म देना हो किसी एक को तो हम कहेंगे तुब, और वो जवाब में क्या कहेगा? तौफा अतूबु। अतूबू, हाँ। यानी मैं कह रही हूँ तौबा कर, और वो जवाब देगा मैं तौबा करता हूँ या मैं करूंगा। और तूबू, नतूबु, नतूबू, ठीक है। नतूबु, हम तौबा करते हैं। और इसी तरह अगर आप कामा या कुमु, कुम वाले टेबल में हुक्म सीखे, कुम खड़ा हो। आकुम, कुमु, मैं खड़ा होता हूँ। एक को कहा जा रहा है ना सामने वाले को खड़ा हो, तो वो कहेगा अकुम, मैं आकुम, खड़ा होता हूँ या खड़ा होऊंगा। और कुमू, नकुमु। नकुमू, ठीक है। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना जिसका एक हिस्सा है कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह के हुक्म से। तो ये वही वाला है। हल जित्ता, क्या आपने बढ़ाया? नाम, नाम जित्तो। जित्तु, हाँ जी। हल जित्तुम, नाम जितना, नाम नाम जितना। जितना, माशाल्लाह ठीक है, ये माजी हो गया। अब आगे देखिए ये क्या है, माजी है, ये मुजारे, मजारे। ये मुजारे है, ठीक है। हल तजीदू, नाम नाम अजीदु। हाँ तजीदू का जवाब अजीदू, यानी त का जवाब अजीदु। से आएगा यहाँ पे मुजारे में। और तजीदूना, नाम नजीदु, नाम नजीदो ना। माशाल्लाह जी। जिद, अजीदु अजिद, अजीदो। अजीद, मैं बढ़ाता हूँ या मैं बढ़ाऊंगा। जीदू, बढ़ाओ। नजीदु, नजीदु, हम नजीदो। नजीदू या नजीदू, ठीक है, नजीदू हम बढ़ाएंगे। हल खिफ्ता, नाम नाम खिफ्तु, खिफ्तो। ठीक है, नाम में भी जवाब दे सकते हैं, नाम या माँ में। अगर नहीं में जवाब देना है तो फिर माँ लिखेंगे, माँ खिफ्तू, मैं नहीं डरा। क्या आप डरे? मैं नहीं डरा, माँ खिफ्तू। और अगर आपने कहना है हाँ मैं डरा, तो फिर आप कहेंगे नाम खिफ्तू। हल खिफ्तुम, नाम माँ खिफना। नाम खिफना। और अगर हम कहें हल तखाफू,
لا 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 اخاف نام اخافو، ٹھیک ہے. کیا آپ ڈرتے ہیں؟ جی ہاں میں ڈرتا ہوں، یا میں نہیں ڈرتا. نہیں کہنا تو لا استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ یہ مضارع ہے. مضارع اگر ہے. آپ نے ہاں میں جواب دینا تو سمپل نام اخافو. نعم. بس تخافونا نام نخاف لا لا نخاف نخاف. لا نخافو. لا تخف، مت ڈر. پہلے تو لا اب میں آپ کو تخافون سیدھا سیدھا حکم دے رہی تھی کھڑے ہو جاؤ، اور کیا کہہ رہی تھی توبہ کرو. اب تو میں منع کر رہی ہوں. لا تخف، مت ڈر. آپ کیا جواب دیں گے؟ لا نخاف. لا اخاف، میں لا نہیں ڈروں گا، اخاف. میں نہیں ڈرتا. اور لا تخاف، اگر میں سب کو ہی کہوں لا تخاف، مت ڈرو. لا نخاف لا نخاف. فائنل کوئز سے مت ڈرو، ورک بک کا کام لکھنے سے مت ڈرو. ٹھیک ہے، تو لا آپ نخاف کہیں گے لا نخاف. نخاف. حل شاء خیرن، کیا اس نے کوئی بھلائی چاہی؟ نام نعم شاء خیر نام شاء شاء خیرن، خیرن. اس نے ہاں اس نے چاہی بلا ہی بھلائی. چاہے. حل شاء خیرن، نام شاء خیر نام شاء خیرن. ٹھیک ہے. اور حل شئت خیرن، نام نام شاء شئت خیر خیرن. کیا بات، شئت خیرن، میں نے بھلائی چاہی. حل شئتم خیرا، نام نام شاء شئنا خیرا. شئنا، ہم نے چاہا. ٹھیک ہے، ہم نے چاہی. خیرن کیا؟ بھلائی. نام شئنا خیرا. تو الحمدللہ یہ ہمارا ڈائلاگ بھی کمپلیٹ ہوا، اور یہ جو ابھی آپ نے دہرائی کی ہے اسی کو آپ نے ایک دفعہ ورک بک پہ لکھنا ہے. اور لکھوانے کا مقصد یہی ہے کہ جو چیز آپ لکھتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں فیڈ ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے. تو اللہ کا نام لے کے ورک بک کا بھی کام کریں، ساتھ ہوم ورک مت کرنے بھولیں، اور اس بات کا احساس دل میں رکھیں کہ آپ منتخب ہیں. اللہ سے ربی زدنی علما کی بھی دعا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور کلاس کے دوران بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کلاس کے دوران بھی ہمیں سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے آسانی کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور تعریف تیرے لیے ہے. نشہدو، ہم سب گواہی دیتے ہیں، اللہ الہ الا، کہ اللہ انتا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے. نستغفرک، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں. ونتوب الیک، اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یا اور تجھ سے توبہ کرتے ہیں. الحمدللہ کلاس ختم ہوئی. اب اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں.